میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج 11 جمادی الاولیٰ 1432 سنہ ہجری ہے، 15 اپریل 2011 پاکستان کے شہر گجرات کے فیضان مدینہ میں پاکستان کی سیاست سے تعلق رکھنے والے، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آج اس سنت و بھرے اجتماع میں جمع ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی مرۃ واحدۃ فتقبلت محى اللہ عنہ ذنوب 80 سنۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے وہ قبول کر لیا جائے تو اللہ عز و جل اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم، جو کوئی جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ آج پولیٹیشنز، بزنس مین اور صاحب ثروت لوگ یہاں پر جمع ہیں، ایک اہم ترین موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یوں تو ہر عبادت ہی بابرکت اور ہمیں کرنی چاہیے، مگر ایک عبادت ایسی ہے جس سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بہت دور نظر آ رہی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ عبادت، یہ ہم پر قرض ہے۔ نعمتوں کے مقابلے میں اس کام کا کرنا ضروری ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو نعمتیں چھن جانے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، کاروبار دیا ہے، گھر دیا ہے، کئیوں کو گاڑی دی ہے، رب نے اولاد دی ہے، صحت دی ہے، کیا کچھ نہیں دیا مولا نے۔ ان نعمتوں کے جواب میں جس عبادت کا کیا جانا ضروری ہے، آج اس عبادت کے بارے میں سنیں گے۔ خدائے احکم الحاکمین کی بے شمار نعمتیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا اعلان خود خدائے حنان و منان عز و جل نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے،
اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے ناشتہ کیا ہوگا، ایک لقمہ جو ہم روٹی کا سالن میں ڈبو کر اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، کبھی اس نعمت کا اندازہ کیا ہم نے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک لقمے میں ایک نعمت نہیں بلکہ بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں۔ کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل کی جا سکے۔ لہذا غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک اینالائز پیش کرتا ہوں، ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں۔ آج جو ہم نے ناشتے میں روٹی اگر کھائی ہے، وہ روٹی کا لقمہ، وہ مختصر سالن ہم تک کیسے پہنچا؟ یاد رکھیے، لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن۔ روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی یا گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت سے سالن تیار ہوتا ہے ان کی نشو نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے، سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے۔ المختصر، روٹی اور سالن دونوں کا حصول زمینی پیداوار، ایگریکلچر پروڈکشن سے موقوف ہے۔ اور زرعی پیداوار کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے یہاں پر زمیندار اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ زرعی پیداوار کے لیے زمین اور آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت ضروری، اور اسی طرح سورج کی کرنوں کی ضرورت، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندروں کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، اس سے بارش ہوتی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اب کاٹنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہے۔ اب اس مشینری سے اس کو جناب کاٹا جاتا ہے، مشینری سے گندم کے چھلکے کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں کے لیے فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گندم پیسنے کے بعد سالن پکانے کے لیے برتنوں کی اور اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربان جائیے خدائے رحمان کی نعمتوں پر، اس کی عطاؤں پر کہ اس نے زمین میں ایسے معدنیات بھی لوہے کے رکھے ہیں کہ اس سے آئرن نکلا، اس آئرن کے ذریعے یہ برتن بنے، یہ مشینریز بنی، یہ گاڑیاں بنی، جس کے ذریعے اناج ہم تک پہنچنے لگا۔ اب اس کے بعد اس رب نے اسی زمین کے اندر ایندھن بھی رکھا، آئل بھی دیا، ہمیں فیول کی نعمت بھی اس نے عطا کی، جس کے ذریعے یہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، پھر میرے رب نے جنگلات میں درخت اگا دیے۔ الغرض، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر و دریا، بارش و ہوائیں، اناج اور سبزیاں، یہ سب چیزیں ایک لقمے کی تیاری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایوری مورسل، ہر لقمہ ہمیں رب کی ان عظیم نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے۔ اور اب آئیے، فقط ایسا نہیں کہ اس لقمے کو کھانے سے پہلے نعمتوں کا کردار ہے، یہ لقمہ آپ نے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، یہ ہاتھ بھی تو نعمت ہے۔ ارے جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھو کھانا کیسے کھاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، منہ میں لقمہ چلا گیا، اس لقمے کو چبانے کی جو صلاحیت رب نے عطا کی، جن بیچاروں کے دانت نہیں ہیں وہ کیسے لقمہ چبائیں گے؟ اب لقمہ چبانے کے بعد سائنٹسٹ کہتے ہیں پروردگار عالم نے قدرتی طور پر آپ کے سیلوا کے اندر، آپ کے تھوک کے اندر وہ غذائیت اور وہ ہاضمے کی صلاحیت پیدا کر دی کہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو تھوک اس میں شامل ہو کر اس کے ہاضمے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ لقمہ پیٹ میں گیا، پیٹ میں جانے کے بعد ایک الگ مشینری ہے، بندے نے تو کھانا کھا کر پیٹ میں پہنچا دیا، اب ایک الگ آرگنائز،
ایک ایسی فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے جو اب ان لقموں کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ڈائجسٹ کر رہی ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسی کھانے سے خون بھی بن رہا ہے, اسی کھانے سے ہڈیوں کو بھی نشو نما ہو رہی ہے. یہی کھانا جو پیٹ میں گیا اس سے وٹامنز بن رہے ہیں, اس سے انسان کو قوت حاصل ہو رہی ہے. اور جو کھانا بچ کر کام کا نہیں, اس کے پارٹس جو ہیں اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ آرگنائز فیکٹری جسم کے اندر ہونا, یہ سارے پارٹس کا اپنا اپنا کام کرنا, یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے آج فقط آپ کے بریک فاسٹ کو مختصر اینالائز کیا ہے, آپ کی ہول لائف کو اینالائز نہیں کیا. رب کی نعمتیں کتنی, ارے اس کا کاؤنٹ ہم نہیں کر سکتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہ نعمتیں ہم سے کیا سوال کر رہی ہیں؟ میرے رب نے تو یہ سب کچھ عطا کیا ہے. Now what we have to do, اب ہمیں اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کی ہر سانس رب تعالی کے لیے صرف ہو جائے. کھائے تو رب کے لیے, پیے تو رب کے لیے, چلے تو رب تعالیٰ کے لیے, دیکھے تو مالک کریم کے لیے, سنے تو رب تعالیٰ کے لیے, بولے تو رب تعالیٰ کے لیے, وہ سوئے تو اپنے رب کے لیے, وہ جاگے تو اپنے رب کے لیے. اس کا جینا اور مرنا اپنے مالک کریم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ تو فقط ایک لقمے کی بات ہے. ایک طرف تو ظاہری نعمتیں ہیں, اب باطنی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے وہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے. اور گویا بندہ رب کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے. اوپر نگاہ اٹھائے تو اسی کی نعمتوں کے دلکش نظارے ہیں, نیچے دیکھے تو اس کی نعمتوں کے جال بچھے ہیں, دائیں دیکھے تو اس کی نعمتیں, بائیں دیکھے تو اس کی نعمتیں, آگے دیکھے تو اس کی نعمتیں, پیچھے مڑ کر نظر کرے تو اس کی نعمتیں. بلکہ سچ تو یہ ہے یہ دیکھنا بھی اس کی نعمت ہے. آنکھیں دی تو رب نے, ہم نے دیکھا نا, یہ آنکھیں اس کی نعمت ہیں. پیے تو پینا نعمت, سوئے تو سونا نعمت, جاگے تو جاگنا نعمت, بولے تو بولنا نعمت, سنے تو سننا نعمت, ارے پہننے تو پہننا نعمت. میرے پیارے اسلامی, اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا نعمت ہے, اگر کچھ اچھا سمجھتا ہے تو سمجھنا بھی نعمت ہے. اور جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب اور آفت ہے. اب میں نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو جس عبادت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, پہلے تو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم تو نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. اب جواب کیا ہے ان نعمتوں کا, ان نعمتوں کے بارے میں ہم پر اب کیا لازم ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بینگ اے مسلم ہم سب پر یہ لازم ہے کہ شکر رب کی بارگاہ میں بجا لاتے رہیں, ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اور یاد رکھیے جن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا, سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں, بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر نعمت یہ برکتی رہتی ہے. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو پہلے اولاد کے لیے روتے تھے, دعائیں کرواتے تھے, اب اولاد ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد رو رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو مال کمانے کے لیے روتے تھے, اب جب پیسہ آ گیا تو سکون کے لیے رو رہے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو منصب کے لیے, جو کسی اسٹیٹس کے لیے تڑپتے تھے, آج اسٹیٹس مل گیا تو جان بچانے کی پریشانی ساتھ آ گئی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ, ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نعمت کو رحمت رہنے دینا ہے, رب کی عطا کی گئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت رہنے دینا ہے, یا ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے, ان نعمتوں کی ناشکری کر کے انہی نعمتوں کو عذاب میں کنورٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتے رہے. چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ عز و جل کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو.
صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اس کے تحت لکھا ہے، عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب کی اطاعت ہے، شکر بذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ اس میں یعنی نعمتوں میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی اسے کوئی آفت، اس کی نعمتوں میں کوئی ڈکریز نہیں ہوگی، کنٹینیوس وہ نعمتیں رہیں گی اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اناج کو بڑا ضائع کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو یہاں مجھے سن رہے ہیں دعوتوں کے اندر، آج ہمارے دسترخوان پر جتنا اناج ضائع ہوتا ہے کبھی ہم نے اس کا تصور کیا؟ اگر آج وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں جو یہاں گجرات کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں بعد میں وہ سنیں، خدارا اناج کی تعظیم کیجئے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کی دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کہ اس سے کئی غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ غریب پورے مہینے میں اتنا نہیں کما کے کھا سکتا جتنا آپ کے دسترخوان سے کھانا نیچے پھینک جاتا ہے۔ ایسا مت کیجئے، یہ رب کی نعمت ہے۔ آئیے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر میرے آقا نے پہنچنے کے بعد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ پوچھئے بزرگوں سے، آج یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ پہلے تھوڑا کماتے تھے، بڑا بچتا تھا، پورا گھر کھا لیتا تھا، کھانا پکاتے تھے ختم نہیں ہوتا تھا، سب لوگ کھاتے رہتے تھے، بڑی برکت تھی۔ آج زیادہ کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، آج گھر میں اناج میں برکت نہیں ہے۔ ارے ہم ہی نے تو اناج کی ویلیو ختم کر دی، ہم ہی نے تو روٹی کا ادب ختم کر دیا۔ یہاں فقط اناج کا نہیں بلکہ ہر رب کی نعمت کا ہمیں احتیاط اور اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا آقا فرماتے نعمتوں کا احترام کیا کرو، جب یہ جاتی ہے نا پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہم نے پانی کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، کس قدر پانی ضائع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں پانی کی قلت آ گئی، اگر ہم کفایت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب کی اس نعمت کا استعمال کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ پانی کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک کو دیکھ لیجئے، سارا دن لائٹیں پنکھے جلتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں پھر بھی جلتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب اللہ نے بڑا دیا ہے ہم بل پے کر دیں گے، نہیں، یہ رب کی نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجئے۔ اگر مسجدوں میں لوگ، کمیٹی والے، مسجدوں کے امام اور اس طرح کے لوگ مجھے سنیں تو یاد رکھیے وقف کے مال سے اگر ایکسٹرا بجلی آپ نے جلائی، وہاں ضرورت نہ تھی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ وقف کا مال ہے۔
تو ہمیں مسجدوں میں، ہمیں مدارس میں، ہمیں جامعات میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی احتیاط کیجیے. جس کمرے میں لائٹ کی ضرورت نہیں، جس کمرے میں پنکھے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پر، وہاں بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہاں بھی پنکھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو رب نے دیا ہے، ارے اس نعمت کا احترام کیجیے تو رب اس میں برکت عطا فرما دے گا. اور یہ ہر نعمت میں ہے. ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو. جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کنٹینیو بھی رہے، بلکہ اس میں انکریمنٹ بھی ہوتے رہے، وہ زیادہ ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک فارمولہ پیش کرتا ہوں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا. جس کو شکر مل جاتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں. کیوں کہ رب نے قرآن میں فرمایا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. قربان جائیے رب کے، نعمتیں دی، شکر ادا کرو، رب اور عطا فرمائے گا. پھر بھی بندہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ آج کسی کو مشکل آ جائے، آج کسی کو پریشانی آ جائے تو بندے کی زبان شکوہ کرتے نہیں تھکتی. حالانکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعا کیا ہوتی. میرے آقا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہمیں بھی اس طرح دعا مانگتے رہنے چاہیے. یہ عافیتیں جس سے پھر جائے نا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم زوال نعمت سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. اے مولا، ہمیں تو تو نے عافیتیں عطا کی ہیں، ان عافیتوں کو ہم سے نہ پھیرنا. مولا ہمیشہ اپنا لطف و کرم ہم پر جاری رکھنا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے یہ میسج آپ کی بارگاہ میں کنوے کرنے کی کوشش کی کہ جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تب تک اس پر نعمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اس کی نعمتیں زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. اور اب رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا. آج کسی سے ملیے، بالخصوص یہاں بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، جب ان سے بات کی جائے کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جناب، آج کل بزنس بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے. آج کل جناب ایکسپورٹ کرتے ہیں، پہلے بڑا دفعہ ہوتا تھا، آج کل پروفٹ ریشیو بڑا کم ہو گیا ہے. آج کل را مٹیریل بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، اس لیے ہمارا بزنس بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. ارے کبھی کسی کے پوچھنے پر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے رب نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میرے مالک نے مجھ پر عافیتوں کے در کھولے ہوئے ہیں، میرے رب نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا ہے. یہ زبان شکوہ تو کرتی ہے، شکر نہیں کرتی. آج تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ساری دنیا کو بتانا ضروری ہے، میرے سر میں درد ہے، میں بڑا بیمار ہوں. ارے وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے جو آپ کا علاج کر دے گا. آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر لیتے تو آپ کو صبر کی نیکیاں مل جاتی، رب کی رضا مل جاتی. آپ بتائیے مجھے، قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، کہیں آپ یہ نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ مالداروں کے ساتھ ہے، کہیں نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ پیسے والوں کے ساتھ ہے، رب تعالیٰ دنیا میں اقتدار رکھنے والوں کے ساتھ ہے. اگر پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کیجئے، مشکل ہے، پریشانی ہے، صبر کیجئے، شکر کیجئے. یہاں پولیٹیشین موجود ہیں، معذرت کے ساتھ آج عوام چاہتی ہے کہ ہمارا پولیٹیشین سے رابطہ مضبوط ہو جائے، کسی ایم پی اے ایم این اے منسٹر سے بات اچھی ہو جائے گی تو مشکل وقت آئے گا تو آسانی سے نکل جائے گا، کوئی پریشانی ہوگی تو ان سے تعلق واسطہ کام آ جائے گا. میں یہاں موجود ایک ایک اسلامی بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل رہے گی. ارے کیوں دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اس رب سے ناتا کیوں نہیں جوڑ لیتے جو حل المشکلات ہے؟
جو دافع الولیات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو قاضی الحاجات ہے، ساری دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ ہی کر لو. مشکل آ جائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. ارے جب اس کی طرف سے کرم نوازی ہوگی تو سارے مسئلے دور ہو جائیں گے. ہماری مینٹل اپروچ، ہمارا ذہن اگر یہ صحیح بن جائے کہ رب کی نعمت ملے تو شکر ادا کریں، مشکل آ جائے تو صبر ادا کریں، اور پھر دیکھیں رب کیسی مدد فرماتا ہے، پھر دیکھیے رب کیسے انعام عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا بڑا تنگ دست ہوں، مال و دولت نہیں ہے، مسکینی کی زندگی گزر رہی ہے. ان بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ والے تھے. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ مجھے دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میں آنکھیں نہیں دے سکتا. اچھا پھر ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، اس کے 2 لاکھ روپے لے لو. کہا نہیں نہیں میں ہاتھ نہیں دوں گا. اچھا پھر ایک پیر دے دو، اس کے 2 لاکھ روپے لے لو. کہتا نہیں میں پیر بھی نہیں دوں گا. اچھا پھر چلو کچھ نہیں تو زبان کاٹ لیتے ہیں، اس کے 5 لاکھ لے لو. کہنے لگا نہیں یہ بھی نہیں دوں گا. اچھا ایک کان دے دو، اس کے 2-3 لاکھ لے لو. یہ بزرگ گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا. بزرگ کہتے ہیں لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، بولتے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. ارے پوچھو اس سے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے کیسے زندگی گزارتا ہے، اندھا کیسے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے؟ عید کا دن آتا ہوگا، آج عید کے دن ہمارے بچے میٹھے میٹھے پیارے پیارے کتنے اچھے لگتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابو جان دیکھیں ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، عیدی دیتے ہیں. اندھے کے بھی تو بچے ہوتے ہیں، عید کے دن اس کا بھی تو بچہ کہتا ہوگا ابو دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں. کیسی حسرت ہوتی ہوگی اس کو. آج مزارات اولیاء دیکھ کر آپ برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ اندھا تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر کسی بغیر آنکھ والے نابینا کو سفر حرمین طیبین ہی نصیب ہو جائے، وہ کعبہ جس کو دیکھنے کی سب کو تمنا ہے، اس کعبہ شریف کے سامنے جا کر ہم تو دیدار کر کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ اندھا کیسی حسرت میں آتا ہوگا کہ مولا آنکھیں دی ہوتی تو میں بھی کعبہ دیکھ لیتا. جب گنبد خضرا پر قافلہ پہنچتا ہوگا اور قافلے والے اعلان کرتے ہوں گے خوش نصیبو پیارا پیارا گنبد خضرا دیکھ لو، نبی کا روضہ دیکھ لو، اس اندھے پر کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں بھی مدینہ دیکھتا. ارے مجھے بتائیے یہاں 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال کی عمر کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اتنی زندگی گزر گئی، کبھی اس آنکھ کا شکر ادا کیا؟ ہم اندھے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، نابینا بچے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے تو نہیں مانگا تھا رب سے مولا مجھے آنکھ والا بنانا، میرے رب نے بن مانگے آنکھیں عطا کر دی، اور میری زبان اس کا شکر ادا نہیں کرتی. ہاتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھئے اس سے جس کے ہاتھ نہیں ہے کیسے زندگی گزارتا ہے. رب نے بن مانگے ہاتھ عطا کر دیے. یہ پیر جس سے ساری دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، پوچھئے اس سے جو لنگڑا ہے بیچارہ ویل چیئر پر یا بے ساکھیوں پر زندگی گزارتا ہے، میرے رب نے یہ پیر سلامت دیے. آج بڑی اچھی بات کرتا ہوں، لوگ میری بات توجہ سے سنتے ہیں. یہ زبان میرے رب نے عطا کی، گونگے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، بار بار بیچارے اشارے کرتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سمجھتا، پھر اشارہ کرتے ہیں، پھر کوئی نہیں سمجھتا، بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں کہ میری بات تو سمجھ لو، میری بات کو کیچ تو کر لو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ہمارے رب نے ہمیں زبان کی نعمت عطا کی ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اتنی زندگی میں کتنی بار زبان کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ کتنی بار ہاتھوں کی نعمت کا شکر ادا کیا آپ نے؟ کتنی بار پیروں کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ بلکہ خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف، رب نے جو ایمان کی نعمت عطا کی ہے نا، ارے اسی نعمت پر ساری زندگی سجدے میں رہتے، کوئی اور کام نہ کرتے تو یہ بھی رب کا ہم شکر ادا نہ کر سکتے. ارے آج کافر کے گھر میں بھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچیے ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو سکتے تھے. کتنے کنورٹ ہوتے ہیں، طرح طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے گھروں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں،
वही मजहब इख्तियार करते हैं और उसी पर मौत आ जाती है। बहुत कम रेयर केसेस होता है जो लोग कन्वर्ट होते हैं। हमने दुआ तो नहीं की थी, दुनिया में आने से पहले ये मांगा तो नहीं था कि मौला मुझे मुसलमान घराने में पैदा कीजिए। रब का एहसान देखिए, रब ने ईमान वालों के घर में पैदा कर दिया, ईमान की दौलत बगैर मांगे अता कर दी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार आज तक आपने रब से ईमान की दौलत पर शुक्र अदा किया है? फिर एक और बड़ी नेमत, रब ने मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बना दिया। अरे ये कोई छोटी सआदत है? अरे नबी का उम्मती बनने की तमन्ना अंबिया किया करते हैं और हम बेमांगे नबी के उम्मती बन गए। आका का उम्मती होना कोई छोटी बात नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने वो आका अता किए जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। जब मेराज की शब गए, इस गुनाहगार उम्मत को न भूले। जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, कब्र अनवर में उतारा जा रहा है, उस वक्त भी लबहाए मुबारका को जुम्बिश है और अब अपनी उम्मत के लिए दुआएं हो रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन तमाम नबियों को नूर के मिंबर अता किए जाएंगे। हदीस पाक का मफहूम है, मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर ना बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना दाखिल करवा लो। हमने तो ना दुआ की थी कि मौला नबी का उम्मती बनाना, बेमांगे विदाउट एनी क्वेश्चन हमारे रब ने आका का उम्मती बना दिया। कितनी बार इस नेमत का शुक्र अदा किया है? शुक्र अदा करने के लिए वक्त नहीं, शुक्र अदा करने वाली हमारे पास जबान नहीं। जबान है तो शिकवे करती है, बड़ा परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ी बीमारियां हैं, कारोबार ठप हो गया है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नाशुक्री करते रहोगे तो कारोबार ठप होता रहेगा। ये नाशुक्री करते रहोगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी। ये नाशुक्री करते रहोगे, मुसीबतें आती रहेंगी। शुक्र गुजार बन जाओ, आफियतें आती रहेंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ, रब की नेमतों का साया तुम पर हो जाएगा। आज के इस इज्तिमा की बरकत से नीयत कीजिए कि आज के बाद हम रब की नाशुक्री नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमेशा रब के शुक्र गुजार बंदे बनकर रहेंगे। अब बयान के शुरू में मैंने आपको यह बता दिया है कि शुक्र करना कैसे है। फकत शुक्र की तस्बीह नहीं, अच्छी बात है, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब की बारगाह में कहते रहें, दुआएं करते रहें, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रैक्टिकली शुक्र अदा करना है। और रब की बारगाह में प्रैक्टिकली शुक्र क्या है? इबादत करनी है और उसको नाराज नहीं करना। तो आइए उसकी बारगाह में प्रैक्टिकली शुक्र अदा करने की नीयत से नीयत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, भरपूर नारा लगाइए कि शैतान हमसे दूर भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, रब की नाफरमानी नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे गाने बाजे नहीं देखेंगे, चेहरे पर दाढ़ी की सुन्नत सजाएंगे, सर पर अमामे का ताज सजाएंगे। और इन प्रैक्टिकली शुक्र यानी इबादतों में परमानेंटली प्रैक्टिस हासिल करने के लिए आप तो जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली इबादतों की प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए मैं दावत पेश करता हूं कि दावत इस्लामी के मदनी काफलों में सफर कीजिए। मदनी काफला यूं समझ लीजिए हमें शुक्र करने की तरबियत देता है। सुबह उठते हैं तो तहज्जुद पढ़वाकर शुक्र अदा करवाता है। फिर मुसलमानों को सदाए मदीना लगाने के लिए जब बाहर जाते हैं तो पैरों का शुक्र अदा होता है, जबान का शुक्र अदा हो जाता है। रब ने पैर दिए, चलो लोगों को नमाज के लिए जगाते हैं। फजर का वक्त आता है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करके आंखों का शुक्र अदा करने का तोहफा देता है। उसके बाद दुआ करते हैं तो हाथों का शुक्र अदा हो जाता है। गोया हर लम्हा मदनी काफले में जिस्म के तमाम आज़ा का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है। आप सबको दावत देता हूं। ठीक है, आप बड़े बिजी हैं, बड़े मसरूफ लोग हैं, बड़े जनाब आपकी बिजी लाइफ है, मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बिजी लाइफ में से
مدنی قافلے کے سفر کے لیے وقت نکالیے، تاکہ وہ جب سفر آئے، جب ساری بزی لائف چھوڑ کر اکیلے جانا ہے، اس سفر کی تیاری کے لیے یہ سفر کر لیجئے، انشاءاللہ وہ سفر آسان ہو جائے گا۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مالک کریم آج کے اجتماع کی برکت سے ہم سب کو اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔